اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے مخالف علماء کی طرف سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت نے اپنے بعض مخصوص مفادات کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام کو اپنے ایجنٹ کے طور پر کھڑا کیا۔ آپ علیہ السلام پر دیگر الزامات کی طرح یہ الزام بھی محض اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ عوام الناس سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر غور ہی نہ کر سکیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جس سے مسلمان ملا کا پاگل پن واضح رنگ میں نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ملا نے اسلام کو محض رسم و رواج کا مذہب بنا دیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے مخالف علماء نے مسلمانوں کے مذہبی شعور کو کلی طور پر ختم کر دیا ہے اور مسلمانوں کی سوچ کو مفلوج کر دیا ہے۔ عام پڑھے لکھے مسلمان بھی محض بیٹ چال کے طور پر جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب عیسائیت کے عقائد الوہیت مسیح، تثلیث اور کفارہ کی بنیاد عقیدہ حیات مسیح پر ہے، اور سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا الہام الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ مسیح عیسی ابن مریم وفات پا چکے ہیں اور آپ علیہ السلام مسیح یعنی مسیح موعود ہیں۔ فیصلہ تو آسان ہے، یہ کہ مسلمان ملا پاگل پن کا شکار ہے یا جاہل مطلق ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے مخالف علماء سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر انتہائی سنجیدگی سے غور کریں، جیسا کہ خاکسار نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کے دعویٰ کی بنیاد عقیدہ وفات مسیح پر ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے اپنے ابتدائی دعویٰ کے وقت مسئلہ وفات مسیح کو انتہائی وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب اعضاء الاوہام میں بیان کر دیا ہے، اور کتاب اعضاء الاوہام کو دیکھنے سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کی تصنیف کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اس کتاب میں بیان فرمودہ حقائق و دقائق آپ علیہ السلام کی صداقت کا بین ثبوت ہیں۔ جب آپ علیہ السلام اپنے دعوی مسیح موعود کی وضاحت کے لیے کتاب اعضاء الاوہام تصنیف فرما رہے تھے، اس وقت مخالف علماء آپ علیہ السلام کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود اور مسئلہ وفات مسیح پر منقولی و معقولی دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مکفرین علماء کو روحانی مقابلہ کی دعوت بھی دی۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام کی اس روحانی دعوت کی عبارت پیش کی جا رہی ہے، مگر مطلوبہ عبارت پیش کرنے سے قبل خاکسار بطور خاص یہ درخواست کرتا ہے کہ عذرائے کرم اس روحانی دعوت کی عبارت پر سنجیدگی سے غور فرمائیے کہ کیا یہ کسی جھوٹے مدعی کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ پیغام سچے معمور من اللہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام اپنی کتاب اعضاء الاوہام میں اپنے مخالف علماء کو بعنوان اے شک کرنے والو آسمانی فیصلہ کے آ جاؤ کے تحت روحانی مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اے بزرگوں، اے مولویوں، اے قوم کے منتخب لوگوں، خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں کھول لے، غیظ اور غضب میں آ کر حد سے مت بڑھو۔ میری اس کتاب کے دونوں حصوں کو غور سے پڑھو کہ ان میں نور اور ہدایت ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زبانوں کو تکفیر سے تھام لو۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاتقوا اللہ ولا تقولوا لست مسلما واتقوا الملک الذی الیہ ترجعون۔
اور اگر اب بھی اس کتاب کے پڑھنے کے بعد شک ہے تو آؤ آزما لو خدا کس کے ساتھ ہے۔ اے میرے مخالف الرائے مولویوں اور صوفیوں اور سجادہ نشینوں جو مکفر اور مکذب ہو، مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ مل جل کر یا ایک ایک آپ میں سے ان آسمانی نشانوں میں میرا مقابلہ کرنا چاہیں جو اولیاء الرحمن کے لازم حال ہوا کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ تمہیں شرمندہ کرے گا اور تمہارے پردوں کو پھاڑ دے گا، اور اس وقت تم دیکھو گے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے کہ اس آزمائش کے لیے میدان میں آوے اور عام اعلان اخباروں کے ذریعہ سے دے کر ان تعلقات قبولیت میں جو میرا رب میرے ساتھ رکھتا ہے اپنے تعلقات کا موازنہ کرے؟ یاد رکھو کہ خدا صادقوں کا مددگار ہے، وہ اسی کی مدد کرے گا جس کو سچا جانتا ہے۔ چالاکیوں سے باز آ جاؤ کہ وہ نزدیک ہے۔ کیا تم اس سے لڑو گے؟ کیا کوئی متکبرانہ اچھلنے سے در حقیقت اونچا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف زبان کی تیزیوں سے سچائی کو کاٹ دو گے؟ اس ذات سے ڈرو جس کا غضب سب غضبوں سے بڑھ کر ہے۔ میں نے اس کتاب میں نہایت زبردست ثبوتوں سے مسیحی کا فوت ہو جانا اور اموات میں داخل ہونا ثابت کر دیا ہے، اور میں نے وضاحت کی حد تک اس بات کو پہنچا دیا ہے کہ مسیح زندہ ہو کر جسم عنصری کے ساتھ ہرگز آسمان کی طرف اٹھایا نہیں گیا، بلکہ اور نبیوں کی موت کی طرح اس پر بھی موت آئی، اور دائمی طور پر وہ اس جہان سے رخصت ہوا۔ اگر کوئی مسیح کا ہی پرستار ہے تو سمجھ لے کہ وہ مر گیا اور مرنے والوں کی جماعت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ سو تم تائید حق کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور سرگرمی کے ساتھ پادریوں کے مقابل پر کھڑے ہو جاؤ۔ سامعین و ناظرین کرام، خدا را غور فرمائیے، کیا یہ اس شخص کے الفاظ ہو سکتے ہیں جس کو برطانوی حکومت نے کھڑا کیا ہو؟ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، سو تم تائید حق کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور سرگرمی کے ساتھ پادریوں کے مقابل پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ علیہ السلام ایک عام شہری کی حیثیت سے ہندوستان کی برطانوی حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، چاہیے کہ یہی ایک مسئلہ ہمیشہ تمہارے زیر توجہ اور پورا بھروسہ کرنے کے لائق ہو، جو در حقیقت مسیح ابن مریم فوت شدہ گروہ میں داخل ہے۔ میں نے اس بحث کو اس کتاب میں بڑی دلچسپی کے ساتھ کامل اور قوی دلائل سے انجام تک پہنچایا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس تعلیف میں میری وہ مدد کی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم و شان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ان قریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جو اس کا آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وفات کے لیے لفظ توفی کا استعمال کیا ہے، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب اذا اللہ میں لفظ توفی پر سیر حاصل تحقیق پیش کی ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے
کہ وہ کون ہے جو قرآن مجید میں معنوی تحریف کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ کون ہے جو نئی شریعت بنا رہا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنے قول و فعل سے مذہب عیسائیت کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانہ میں یعنی ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے وقت 70,000 مسلمان یعنی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی دجال کے ساتھ مل جائے گی۔ پس اس مذکورہ حدیث کی روشنی میں ثابت ہوا کہ نام نہاد مسلمان علماء بھی اس زمانہ کے وہ دجال ہیں جن کی طرف سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب اضاء الاوہام میں قرآن مجید سے مسئلہ وفات مسیح پر 30 آیات پیش کی ہیں، اور آپ علیہ السلام لفظ توفی کو زیر بحث لاتے ہوئے لکھتے ہیں: اب اے ناظرین، آپ پر واضح ہو کہ اس عاجز نے اول سے آخر تک تمام وہ الفاظ جن میں توفی کا لفظ مختلف صیغوں میں آ گیا ہے قرآن شریف میں غور سے دیکھے تو صاف طور سے کھل گیا کہ قرآن کریم میں علاوہ محل متنازع فی کے یہ لفظ 23 جگہ لکھا ہے، اور ہر یک جگہ موت اور قبض روح کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفی کا لفظ کسی اور معنی پر استعمال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ السلام مزید لکھتے ہیں: اور مسیح ابن مریم کی وفات کے بارے میں اگر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں کسی ایسے لفظ کو استعمال کرتا جس کو اس نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہوتا تو کسی خائن کو خیانت کرنے کی گنجائش ہوتی، سو خیانت پیشہ لوگوں کا خدا تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ توفی کے لفظ کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے استعمال کیا گیا تھا 25 جگہ پر ایک ہی معنی پر استعمال کیا، اور اس کو ایک اصطلاحی لفظ بنا کر ہر یک جگہ میں اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید تحریر فرماتے ہیں: اے مولوی صاحبان، فضولی کو چھوڑو اور مجھے کوئی ایک ہی حدیث ایسی دکھلاؤ کہ جو صحیح ہو اور جو مسیح علیہ السلام کا خاکی جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا اور اب تک آسمان پر زندہ ہونا ثابت کرتی ہو اور تواتر کی حد تک پہنچی ہو۔ اب جب کہ ہمارا دعویٰ مبنی پر نصوص بینہ قرآنیہ ہے اور اس کی تائید میں صحیح حدیثیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور ایسے ہی اقوال سلف و خلف بھی ہماری تائید میں کچھ تھوڑے نہیں، اور اعلامی شہادت ان سب کے علاوہ ہے، سو اب تم انصاف کے ترازو لے کر بیٹھ جاؤ اور ایک پلہ میں اپنے خیالات رکھو اور دوسرے پلہ میں ہماری یہ سب وجوہات، اور آپ ہی انصاف کر لو، خوب سوچ لو کہ اگر ہمارے پاس صرف نصوص قرآن کریم ہی ہوتی تو فقط وہی کافی تھی۔ اب جس حالت میں بعض حدیثیں بھی ان نصوص کے مطابق ہوں تو پھر گویا وہ یقین نوراً علی نور ہے، جیسے آمدن عین راہ ایک قسم کی بے ایمانی میں داخل ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔